بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلے درس میں ہم نے مخارج الحروف مکمل کیے تھے۔ آج دوسرے باب میں صفات الحروف بیان کریں گے۔ جس طرح مخرج سے حرف ادا ہوتا ہے تو اس کے کچھ صفات بھی ہوتے ہیں جس کو صفات لازمہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا ضروری ہے، اسی طرح اس حرف کے ساتھ صفات لازمہ ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ تجوید کے یہی دو جز ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف۔ پہلے ہم صفت کی تعریف کریں گے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ مخرج سے جب حرف نکلتا ہے تو اس کی جو کیفیت یعنی حالت ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ مثلا حرف کا سخت ہونا، نرم ہونا، پر ہونا، باریک ہونا وغیرہ، یہ تو صفت کی تعریف تھی۔ اب صفت کی اقسام بیان کریں گے کہ صفات کی کتنی قسمیں ہیں۔ صفات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ، نمبر 2 صفات عارضہ۔ اب صفات لازمہ کی تعریف کروں گا۔ صفات لازمہ وہ ہے جس کے ادا نہ ہونے سے حرف بگڑ جائے یا وہ حرف باقی نہ رہے، جیسے صراط کے صاد اور طا میں اگر صفت استعلاء اور اطباق کو ادا نہ کیا جائے تو یہ حروف باقی نہیں رہیں گے بلکہ سین اور تا سے بدل جائیں گے۔ یعنی صاد اور طا میں صفت استعلاء اور اطباق ہے، اس کی ادائیگی میں زبان کے درمیان والا حصہ اور زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، تو اس وجہ سے یہ حروف مفخم ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں۔ اگر اس میں آپ نے استعلاء اور اطباق کو ادا نہ کیا تو یہ حروف باریک ہوں گے اور یہ بدل جائیں گے سین اور تا سے، اس لیے اس کو ہم صفات لازمہ کہتے ہیں۔ لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر حال میں ضروری اور لازم ہے۔ اس کے اور بھی نام ہے، ذاتیہ، ممیزہ، مقومہ، ضروریہ۔ ذاتیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرفوں کی ذات میں شامل ہے۔ ممیزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف کی آوازوں میں تمیز و ممتاز کرنے والی ہے، دو حروف کو یعنی ایک مخرج کے حروف کو الگ کرتے ہیں، جیسے طا، دال، تا ایک مخرج کے حروف ہے تو صفات لازمہ کی وجہ سے ایک مخرج کے حروف ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو صفات ممیزہ بھی کہتے ہیں۔ مقومہ، مقومہ کا مطلب ہے حروف کو قائم کرنے والی یا سیدھا کرنے والی۔ ضروریہ، یہ بھی لازمہ کے مفہوم میں ہی آتی ہے، یعنی لازمی اور ضروری۔ صفات عارضہ کسے کہتے ہیں؟ صفات عارضہ وہ ہیں جن کے ادا نہ ہونے سے حرف کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، جیسے من یہدی میں ایک الف کے برابر غنہ کلمے کی خوبصورتی کے لیے ہے، تو اس لیے اگر یہ صفت ادا نہ ہو تو اس سے حرف ختم نہیں ہوتی، نہ اس میں کچھ نقصان آتا ہے، البتہ حرف کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے۔ صفات لازمہ کی تعداد کتنی ہے؟ صفات لازمہ کی تعداد 17 ہیں۔
ان میں 10 صفات لازمہ متضادہ ہیں، یعنی ہر ایک صفت دوسری صفت کی ضد ہے، اور 7 صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، یعنی ایک صفت دوسری صفت کا ضد نہیں۔ اب میں صفات لازمہ متضادہ اور لازمہ غیر متضادہ کا ترتیب سے نام لوں گا تاکہ احباب اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق، اصمات، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت۔ اب اس میں جو پہلے 10 صفات ہیں یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ ہمس، جہر ایک دوسرے کے ضد ہیں، شدت اور رخوت یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اس کے بعد توسط، تو یہ توسط ایسی صفت ہے کہ یہ شدت اور رخوت کے درمیان میں ہے، یعنی اس میں کچھ شدت ہے کچھ رخوت ہے۔ اسی طرح استعلاء اور استفال ایک دوسرے کی ضد ہے، اور اسی طرح اطباق اور انفتاح ایک دوسرے کی ضد ہے، اور اذلاق اور اصمات ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ 10 صفات متضادہ ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو 7 صفات رہ گئے، صفیر، قلقلہ، تو یہ ایک دوسرے کے ضد نہیں ہے۔ لین، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت یہ الگ الگ ہے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے ضد نہیں ہے۔ اب یہ تھی صفات لازمہ۔ اب ہم ہر ایک کی تعریف کریں گے۔ صفت نمبر 1، ہمس۔ ہمس پستی کو کہتے ہیں۔ حروف محموسہ 10 ہیں جن کا مجموعہ فحسہ شخص سکت ہے۔ ف، ح، س، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا، یہ 10 حروف ہیں۔ ان حروف میں پستی ہے، یعنی ادا کرتے وقت آواز کمزور اور سانس جاری رہتا ہے، جس طرح ہم پڑھتے اف، اح، اس، دیکھیں سانس جاری ہے اس میں۔ اب صفت نمبر 2، جہر، بلندی کو کہتے ہیں۔ تو پستی اور بلندی ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مجہورہ ہیں۔ ادا کرتے وقت آواز بلند اور سانس بند ہوتا ہے۔ تو آپ غور کر لیں، یہ ہمس کا ضد ہوا، کیونکہ ہمس میں ادا کرتے وقت آواز کمزور اور سانس جاری رہتا ہے۔ اب جہر میں ادا کرتے وقت آواز بلند اور سانس بند ہوتا ہے، اور جتنے بھی حروف رہ گئے فحسہ شخص سکت سے، یہ سارے حروف مجہورہ ہیں، یعنی اس میں جہر ہے۔ اب صفت نمبر 3، شدت، سختی کو کہتے ہیں۔ حروف شدیدہ 8 ہیں جن کا مجموعہ اجدک قطبت ہے۔ اجدک قطبت، حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تھا۔ ادا کرتے وقت آواز میں سختی اور قوت ہوتی ہے اور آواز بند ہوتا ہے، کیونکہ ان حروف میں شدت ہے، اور شدیدہ حروف میں لازمی تو وہ سختی بھی آئے گی اور قوت بھی آئے گی۔ صفت نمبر 4، رخوت۔ رخوت شدت کی ضد ہے، نرمی کو کہتے ہیں۔ رخوت نرمی کو کہتے ہیں، تو اس کا ضد ہو گیا شدت سختی اور رخوت نرمی۔ شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی 16 حروف رخوہ ہیں۔ ادا کرتے وقت آواز میں نرمی ہوتی ہے اور آواز جاری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، غور کر لیں اس پہ، تو اس کا ضد بن گیا، کیونکہ حروف شدیدہ میں ادا کرتے وقت آواز میں سختی اور قوت، اور اب رخوہ حروف میں ادا کرتے وقت آواز میں نرمی
اور آواز جاری ہوتا ہے، اور شدت میں آواز بند ہوتا ہے، رخوت میں آواز جاری ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اب جتنے بھی حروف رہ گئے اجدو کا قطبت کے علاوہ، وہ سارے حروف رخوہ ہیں۔ آج کے لیے یہ سبق کافی ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ کچھ اور صفات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ گروپ کے تمام احباب مخارج کی طرح صفات لازمہ کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔